سارا عتیق اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کا خصوصی بلیٹن۔ یہ بلیٹن آپ BBC اردو کے فیس بک پیج اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ سکتے ہیں پیر سے جمعے تک۔ اگر ہم دنیا بھر کی تازہ ترین صورتحال پر بات کریں تو اس وقت جو دنیا بھر میں مصدقہ متاثرین ہیں کورونا وائرس سے، ان کی تعداد 16 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اس سے مجموعی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں دنیا بھر میں پاکستان سمیت اس میں 95,700 سے زیادہ ان کی تعداد ہے، اور اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,55,000 کے قریب ہے۔ اس وقت جو دنیا کا سب سے متاثرہ ملک ہے وہ امریکہ ہے کرونا سے، اور اس میں اب تک سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد ہے، جس کی تعداد اور اسی کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے امریکہ میں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اب تک 17 ملین کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بے روزگاروں کے لیے جو حکومتی پیکج ہے اس کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے۔ لیکن اسی طرح ایسے لوگ جو لاک ڈاؤن کے دوران گھر بیٹھ گئے ہیں ان کو سہولت دینے کے لیے واشنگٹن کا ایک گروسری سٹور ہے، اس نے روبوٹ کے ذریعے اشیاء کی ڈیلیوری سٹارٹ کی ہے ان لوگوں کو سہولت دینے کے لیے جو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب گروسری سٹور میں شاپنگ کے لیے نہیں آ سکتے۔ آج دنیا بھر میں جو عیسائی برادری ہے وہ گڈ فرائیڈے کا تہوار منا رہی ہے، لیکن اس سال کا جو گڈ فرائیڈے ہے وہ باقی سالوں سے تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ اس سال جو گرجا گھروں میں ہونے والی تقاریب ہیں ان میں جو ہے عام عوام حصہ نہیں لے سکے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کرونا وائرس کے باعث اس تہوار کو نہیں منایا جائے گا۔ دنیا بھر میں ویٹیکن سمیت جو گرجا گھر ہیں وہاں پہ اس تہوار کی تقاریب منعقد کی جائیں گی، جس کو ریکارڈ کر کے بعد میں نشر کیا جائے گا، براہ راست بھی اس کو نشر کیا جائے گا اور لوگ اسے جو ہے انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ برطانیہ سے ایک اچھی خبر ہے کہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں بورس جانسن، وہ انتہائی نگہداشت کی یونٹ سے باہر آ گئے ہیں اور انہیں واپس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بورس جانسن اتوار سے لندن کے سینٹ تھامس ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ایک اور خبر جو تھوڑی بہتری کی طرف ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں لڑنے والے فوجی اتحاد نے یمن میں 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ اعلان اقوام متحدہ کی جانب سے اس اپیل کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا کے ممالک جنگ بندی کا اعلان کریں۔ اب اگر ہم پاکستان کی صورتحال پہ چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 4,602 ہے، جبکہ اس سے ہونے والی ہلاکتیں وہ 67 ہیں، جبکہ جو صحت یاب ہو چکے ہیں لوگ وہ ہیں 469۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو کورونا سے نمٹنے کے لیے $5 کروڑ کی امداد دی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ میں موجود مزید $5 کروڑ کو کورونا وائرس سے لڑنے کی ملکی کوششوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ بینک کے ایک اعلامیے کے مطابق یہ فنڈ پاکستان کو اپنے ہسپتالوں، لیبارٹریوں، آئسولیشن یونٹس اور دیگر طبی سہولیات کو مضبوط کرنے کے لیے مدد دے گا۔ ایک اگلی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جو بہنوئی ہیں وہ سید مہدی شاہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے اندر کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ مہدی شاہ گزشتہ 3 ہفتے سے کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات سید ناصر شاہ نے سید مہدی شاہ کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مہدی شاہ زیارت پر ایران، عراق اور شام گئے تھے اور واپسی پر ان میں کورونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک رات کو بڑی اہم خبر آئی وہ یہ تھی کہ سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان میں اندرونی اور بیرون ملک فضائی آپریشن پر عائد پابندیوں میں 21 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں 25 مارچ سے فضائی آپریشن معطل ہے اور ابتدائی طور پر یہ معطلی 10 اپریل تک تھی، لیکن اسے اب 21 اپریل تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو پاکستان کی سرکاری ویب سائٹ ہے www.covid.gov.pk۔ اس پہ تازہ اعداد و شمار کورونا وائرس سے متعلق موجود ہیں۔
کورونا وائرس کے پھیلاؤ جب سے شروع ہے اس وقت سے ہی بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں، جیسے کہ کرونا کب ختم ہوگا، اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور کون سے ایسی آلات ہیں جو کہ اس کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی کا ایک ایسے ہی سوال کے جواب جو گردش کر رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ سوال ہے کہ کیا جراثیم کش آلات یا یو وی لائٹس کے ذریعے کووڈ-19 کا خاتمہ ممکن ہے؟ اس کا اگر آپ جواب سننا چاہتے ہیں تو یہ جواب موجود ہے bbcurdu.com کی ویب سائٹ پر، اسے جا کے ضرور پڑھیے گا۔ یہی ہمارا مختصر دورانیہ کا بلیٹن آج ختم ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت اور محفوظ رہیے اور اپنا خیال رکھیے۔